پروردگار عالم آپ مومنوں کی عزاداری اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے، اور جس مقصد سے یہ فرش عزا بچھایا گیا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے۔ ہر روز آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ جب تک انسان فکر نہیں کرے گا تب تک وہ معرفت کی منزل کو حاصل نہیں کر سکتا۔ فکر کے ذریعے سے علی سمجھ میں آتے ہیں، فکر کے ذریعے سے نبی سمجھ میں آتے ہیں، فکر کے ذریعے سے کربلا سمجھ میں آتی ہے۔ جنہوں نے فکر کا راستہ چھوڑا ان کی زبانوں پر قرآن ہے، ان کی زبانوں پر ذکر ہے، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اسلام کا مرکز اور سینٹر جو ہے ہم نے کہا مکہ اور مدینہ ہے۔ دشمن نے اس مرکز کی فکر کو خراب کر دیا، کیونکہ فکر کا نتیجہ ہے عقیدہ۔ اگر فکر جس قوم کی بگڑ جاتی ہے اس قوم کے عقیدے بگڑ جاتے ہیں۔ اور شیعت کا مرکز، امام خمینی کہتے ہیں کہ شیعوں کا مرکز ہے عزاداری۔ اگر شیعت صحیح راستے پہ چلنا چاہتی ہے تو عزاداری کے اندر فکر کو درست کرنا ہوگا، اور اگر کوئی اس شیعت کو راستے سے بگاڑنا چاہے گا تو اس عزاداری میں ان کی فکر کو خراب کرے گا۔ مولا علی کا جملہ ہے کہ دشمن ایک سازش کرتا ہے، اگر مومن اس سازش کو سمجھ جائے تو اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، دشمن حق کا کلمہ لیتا ہے لیکن اس سے مراد باطل کی لیتا ہے۔ زبان پر حق کا کلمہ جاری کرتا ہے، اور ہماری کیا حیثیت ہے مولا علی کے سامنے؟ یہی ہوا جنگ صفین میں کہ دشمن نے جو نعرہ لگایا تھا، نعرہ تو حق کا تھا، کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے۔ مولا علی سمجھاتے رہے کہ صامت قرآن کو جب تک ناطق سے نہیں ملاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب تک اللہ کی تحریروں کو ان کے ہاتھوں پہ نہیں رکھو گے جو معجزے دکھلاتے ہیں۔ آئیے مسلمانوں سے پوچھئے، قبلہ یہی قرآن کہتا ہے کہ اگر پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، سیرت بہ الجبال قطعت بہ کلم بہ الموتى قطعت بہ الارض۔ اسی قرآن کے ذریعے سے زمین کے فاصلوں کو طے کیا جاتا ہے، اسی قرآن کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے، اسی قرآن کے ذریعے سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اے مسلمان، تو قرآن کو تب یاد کرتا ہے جب کوئی مر جائے۔ ہمیں قرآن کب یاد آتا ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے میں زندگی دینے کے لیے آیا ہوں، موت دینے کے لیے نہیں آیا۔ ہم یاد ہی تب کرتے ہیں جب گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو قرآن یاد ہی تب آتا ہے جب گھر میں کوئی انتقال ہو جاتا ہے۔ لیکن مولا فرماتے نہیں، یہ قرآن زندگی دینے کے لیے آیا ہے کوئی مسلمان اس کی مسجد میں چلے جاؤ، کہو کیا تمہاری مسجد میں قرآن ہے؟ کون سے زمین کے فاصلے طے ہوئے ہیں؟ لے جاؤ اس قرآن کو کسی مردے کے اوپر، کیا یہ قرآن کسی مردے کو زندہ کرے گا؟ کوئی مسلمان یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن خود کہہ رہا ہے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں زمین کے فاصلوں کو طے کرتا ہوں، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جب یہ قرآن حقیقی وارث کے پاس آتا ہے، مولا علی مردے کو اشارہ کرتے ہیں، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح زمین کے فاصلے طے کیے جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں میدان خیبر میں جب مسلمانوں سے جنگ فتح نہ ہوئی
تو 39ویں دن مختلف روایات ہیں، بعض کہتے ہیں مولا علی جنگ میں موجود